بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل اور عمران خان کا بیان بھی سامنے آ گیا، جبکہ دوسری جانب DGISPR کا اہم انٹرویو۔ پاکستان پرامن ملک ہے اور امن چاہتا ہے، مگر پاکستان جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین اکرام، پہلے ہم بات کرتے ہیں کل جو خضدار میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ خوارج اور دہشت گرد اس قدر گھٹیا اور کمینے ہیں کہ اب بچوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے کل خضدار میں ایک بچوں کی وین کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر کچھ بچے شہید ہوئے ہیں اور کچھ بچے زخمی ہوئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے حکومت سمیت پاکستان کی ہر سیاسی اور مذہبی جماعت نے اس کی مذمت کی ہے۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان سے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، شہباز شریف صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے مبینہ طور پر بھارت کا ہاتھ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ حکومت اور پاک فوج کا یہ عزم ہے کہ اب پاکستان میں امن قائم کیا جائے گا اور ہر حال میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پھر ناظرین کرام، شہباز شریف صاحب نے سینئر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے، یہ فوج کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ حکومت نے کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا جو پاکستان کو بھارت کے خلاف جنگ میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے، تو اس کا صحرا پاکستان کے آرمی چیف کو جاتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک بیان عمران خان صاحب کا بھی سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آرمی چیف خود کو فیلڈ مارشل بنانے کی بجائے بہتر یہ تھا کہ خود کو بادشاہ سلامت کا ہی لقب دے دیتے۔ اور پھر اسی حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت مودی زخمی ہے، اور جس طرح بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، تو اس کے بعد مودی اور اس کی حکومت آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں یکجہتی قائم کی جائے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ادارے کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، اگر ادارہ بھی ہمارے ساتھ بات چیت کرے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر عمران خان صاحب کی جانب سے یہی بیان سامنے آیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تو مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر PTI اور عمران خان صاحب کسی کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری جانب سے اس حوالے سے کیا بیان سامنے آتا ہے، اور کیا عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے ہیں یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو DGISPR نے ایک اہم انٹرویو دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، پاک فوج کے ترجمان نے ایک بین الاقوامی ادارے کو ایک اہم انٹرویو دیا ہے، اور وہاں پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کس طرح 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی بند کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا تو اس کے بعد پاکستان آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا
کہ اگر بھارت کے پاس پہلگام واقعے کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود ہے کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کوئی ثبوت بھی پوری دنیا کو دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا؟ یعنی کہ ناظرین کرام، DGISPR نے کہا کہ بھارت پاکستان پر الزام تو لگا رہا ہے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے، تو کیا وجہ ہے کہ بھارت کی حکومت کوئی ثبوت بھی سامنے نہیں لا سکی؟ اس کے بعد DGISPR نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا پڑوسی امن نہیں چاہتا اور وہ جنگ لڑنا چاہتا ہے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور جب مذاکرات کے حوالے سے پاک فوج کے ترجمان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ملک کی سالمیت کا دفاع کریں، تو اس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو اس کے حوالے سے حکومت ہی فیصلہ کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔